ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے چند واقعات کا ذکر کریں گے۔ عید کا دن تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اچانک آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں گانا گانے اور دف بجانے کی آوازیں سنیں تو گھر کے صحن میں جلدی سے آئے تو دیکھا کہ انصار کی دو بچیاں جنگ بعاث کا گانا گا رہی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چہرہ مبارک پھیرے بستر پر آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بچیوں کو سخت لہجے میں ڈانٹا۔ یہ کیا ہے؟ شیطانی باجے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو چھوڑ دو۔ ہر قوم کے لیے عید و خوشی کا دن ہوا کرتا ہے اور آج ہماری عید کا دن ہے۔ پھر جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بچیوں کو ہاتھ سے دبایا، پھر وہ بچیاں چلی گئیں۔ ایک اور واقعہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشخبری دینے میں سبقت لے جاتے ہیں۔ ستارے اپنی ہلکی روشنی کے ساتھ مدینہ کے آسمان پر بکھرے ہوئے تھے۔ رات کی تاریکی ختم ہونے کو تھی۔ ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل حدیث کے بعد واپس آ رہے تھے۔ دیریں اثنا کہ یہ حضرات مدینہ کی گلیوں میں چل رہے تھے کہ کسی آدمی کی آواز سنائی دی جو مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قرات سننے کے لیے ٹھہر گئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ پسند کرے کہ وہ قرآن کو تازہ تازہ جیسے نازل ہوا ہے سنے تو اسے چاہیے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سن لے۔ پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور دعا کرنے لگے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ مانگو تجھے دیا جائے گا، مانگو تجھے عطا ہوگا۔ پھر سب اپنے اپنے گھر واپس چلے آئے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر لوٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ وہ جلدی سے یہ خوشخبری ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دیں۔ اپنے دل میں کہا کہ میں صبح کو ضرور جا کر انہیں یہ خوشخبری سناؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں صبح کو خوشخبری دینے کے لیے پہنچا تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے پہلے ہی پہنچے ہوئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ان کو خوشخبری سنائی۔ خدا کی قسم، جب بھی میں نے کسی بھی نیکی کے کام میں ان سے مقابلہ کیا تو وہ مجھ پر سبقت لے گئے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ ان کی زندگی سے۔ یہودیوں کے بڑے بڑے ناگ ایک جگہ جمع ہو کر اسلام کے خلاف اپنے خفیہ منصوبے اور اپنی باطنی عداوت کا اظہار کر رہے تھے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے کہ اچانک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اندر زبردستی گھس آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک آدمی کے پاس جمع ہیں جس کا نام فخاص ہے، جو ان یہودیوں کے علماء میں سے ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے فخاص، تیرا ستیہ ناز ہو، خدا کا خوف کر اور مسلمان ہو جا۔ خدا کی قسم، تو جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور دین حق لے کر آئے ہیں۔ تم ان کا ذکر تورات اور انجیل میں مکتوب پاتے ہو۔ فخاص نے سخت انداز میں جواب دیا کہ اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم، ہمیں اللہ کی طرف کوئی احتجاج نہیں ہے۔ خدا ہمارا محتاج ہے، ہم اس کے سامنے ایسے نہیں گڑ گڑاتے جیسے وہ خود ہمارے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ ہم تو اس سے بے نیاز ہیں اور وہ ہم سے بے نیاز نہیں ہے۔ اگر وہ ہم سے بے نیاز ہوتا اور غنی ہوتا تو ہم سے ہمارے اموال کا قرض نہ طلب کرتا، جیسا کہ تمہارے صاحب کہتے ہیں۔ وہ تمہیں سود سے منع کرتا ہے جبکہ ہمیں سود دیتا ہے۔
اگر وہ ہم سے غنی ہوتا تو ہمیں سود نہ دیتا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اور فخاص کے چہرے پر خوب مارا، پھر شیر کی طرح گرجتے ہوئے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو میں تیرے سر کو اڑا دیتا۔ اے دشمن خدا! فخاص اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا کہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم نے یہ کام کیوں کیا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا کے دشمن نے بڑی بھاری بات کہی تھی۔ اس نے کہا کہ خدا محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے اس پر اللہ کی رضا کی خاطر غصہ آ گیا اور میں نے اس کے چہرے پر مارا۔ فخاص چلایا اور انکار کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوٹ کہتے ہیں، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ پس اللہ تعالیٰ نے فخاص کی بات کی تردید اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تائید تصدیق میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ سورۃ آل عمران میں، بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے ان لوگوں کا قول جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ مفلس ہے اور ہم مالدار ہیں۔ ہم ان کے کہے ہوئے کو لکھ رہے ہیں اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے کہ چکھو آگ کا عذاب۔ ایک اور واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ابو قحافہ کا، جس میں اسلام لانا بیان کیا گیا ہے۔ فتح مکہ کو ابھی کچھ ساعت ہی گزری ہوں گی کہ کفر و شرک کا زور ٹوٹا ہی تھا کہ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الحرام میں داخل ہوئے تھے اور بتوں کو پاش پاش کیا ہی گیا تھا اور ہر سو تکبیر کی صدائیں گونجی تھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ابو قحافہ کو لے کر حاضر ہوئے۔ ابو قحافہ کی بینائی جاتی رہی تھی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ادبانہ انداز میں فرمایا کہ ان بزرگوں کو گھر ہی میں رہنے دیا ہوتا، حتیٰ کہ میں خود ان کے پاس حاضر ہو جاتا۔ ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر آئیں بنسبت اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کے پاس تشریف لے جائیں۔ بعد ازاں ابو قحافہ بڑے اطمینان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر پھیرا تاکہ کفر کی گندگی نکل جائے اور اس سے فرمایا کہ مسلمان ہو جائیے۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں ہدایت عطا فرمائی۔ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نازیبا کلمات کہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب و شتم کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طعن زنی کا کوئی جواب نہ دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں تشریف فرما تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاموشی پر پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے، لیکن جب اس آدمی کی طعن و تشنیع حد سے بڑھ گئی اور وہ بار بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی چھوڑی اور اس شخص کو کچھ نہ کچھ جواب دیا۔ اس پر ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوئے اور اٹھ کر چلے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کو بھانپ لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص مجھے بہت برا بھلا کہہ رہا تھا اور جناب ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، لیکن جب میں نے بھی ان کو کچھ جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر چلے آئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت وہاں ایک فرشتہ موجود تھا جو تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا، لیکن جب تو نے اس کو جواب دیا تو شیطان آ پہنچا، اس لیے میں شیطان کی موجودگی میں بیٹھنے کا نہیں تھا۔
پھر ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 باتیں ایسی ہیں کہ اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ جب کسی بندے پر کوئی ظلم ہو اور وہ اللہ کی رضا کے لیے خاموش رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی مدد فرما کر اسے عزت بخشتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب کوئی شخص عطیہ کا دروازہ یعنی کسی پر کھولتا ہے اور اس کا مقصد صلہ رحمی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے مال میں کثرت و اضافہ فرماتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو شخص کسی کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے اور اس سے اس کا ارادہ مال بڑھانا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں مزید کمی کر دیتے ہیں۔